السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں بات ہو رہی ہے آج کل کچھ مسائل کے حوالے سے، اور پچھلے کئی پروگرام سے بات ہو رہی تھی کچھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے، دیگر موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ اسکولز وغیرہ کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اسکولز وغیرہ کل کیونکہ کھل گئے ہیں اور جو تدریسی عمل ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کل کے دن یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ جو جتنی بھی اسکولز تھے، کالجز سے، وہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد تقریباً 6.5 مہینے اور اس سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزر جانے کے بعد دوبارہ سے یہ عمل شروع ہوا۔ لیکن کل ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ موصول ہوئی۔ ایک بچی 9ویں جماعت کی طالب علم کل اسکول کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور وہ خبر آپ نے سارے دن دیکھی کہ 21 نیوز کے اوپر بھی آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہے۔ لیکن جو اس کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں، انیشلی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس میں غفلت اور لاپرواہی کا بھی معاملہ ہے۔ اور اب یہ اسکول انتظامیہ کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھ کے پچھلے کئی پروگرام سے بات کر رہے تھے، اسکولز جو ہیں وہ ساری ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھے، لیکن اتنے افسوسناک واقعے کے بعد جس طرح کا طرز عمل رہا اسکول انتظامیہ کا، یہ بڑا حیران کن ہے، کیونکہ ہم نے اپنے طور پہ جب ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ حادثہ ہو جانے کی صورت میں اسکول کے اندر کوئی طبی ابتدائی جو طبی امداد دی جاتی ہے اس کے حوالے سے کوئی سہولت وغیرہ میسر نہیں تھی، اور پھر دوسری طرف یہ کہ اسکول میں کوئی ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا کہ اگر کوئی بچے کو کوئی حادثہ یا ایمرجنسی ہو جائے تو کسی ہاسپٹل لے جانے کے لیے کوئی گاڑی دستیاب ہو کہ اسکول کے باہر جو ہے وہ ٹرانسپورٹس کی جو وینز ہوتی ہیں وہ ساری اسکول وینز وغیرہ وہ بھی کھڑی ہوئی تھیں، پرنسپل کی اپنی گاڑی بھی موجود تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بچے کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانے میں تاخیر کی گئی۔ تو بہرحال یہ سعید غنی صاحب جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے اس کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے، یہ بڑا ضروری تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر یہ واقعی غفلت کا معاملہ ہے تو بڑی سخت کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے ایسے اسکولز کے خلاف بھی اور ایسے لوگوں کے خلاف بھی۔ اسکول انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس میں آئے گی اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایف آئی آر ضرور درج ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ شہر کراچی میں کیونکہ مسائل کا ایک انبار ہے، اب بچوں کی شکایتیں اتنی ساری ہیں جو پہلے دن انہوں نے ایکسپیرینس کی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور شہر کراچی میں کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور گرمی کا جو اسپیل ہوتا ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے، تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھی شہر کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے، یہ نہ اس میں کوئی بہتری آئی نہ کوئی سلسلے میں کمی ہوئی۔ کراچی کے تمام ہی چھوٹے بڑے علاقے کو گزشتہ روز بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا ان کو نقصان رہا۔ تعلیمی اداروں میں درسگاہوں کے اندر بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھنٹوں گھنٹوں بجلی جو ہے وہ بند رہی۔ پھر بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے دن بڑی سختی اس بات کی گئی ہے کہ وہ آپ نے ماسک نہیں اتارنا، اور وہ بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے سانس لینا گرمی کے اندر، خاص طور پہ جب اس طرح کا حادث ہو اور اسکولز کے اندر کوئی پراپر وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ بچہ ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں گے اور کیسے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب بچے اس بات سے پریشان ہیں کہ وہ ماسک کے لیے اتنی سختی کی جا رہی ہے کہ وہ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے گرمی میں بیٹھ کے، اور اگر ان کو سر پہ اگر ٹیچر کھڑا رہے گا کہ ماسک آپ نے نہیں اتارنا تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بچوں کو فریش ایئر کی آکسیجن کی ضرورت ہے کہ وہ اگر سارا دن ماسک لگا کے رکھیں گے تو بڑا مشکل ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسکول انتظامیہ جو بڑے دعوے یہاں پر بیٹھ کے کر رہی تھی کہ جناب بچوں کو جو ہے وہ خیال بھی رکھا جائے گا، سب کچھ ہوگا، تو اس چیز کو کیسے میک شور کریں گے کہ اگر لائٹ چلی جائے، کیونکہ یہاں تو لائٹ کا سلسلہ جاری ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہ بجلی کا جو محکمہ یہاں پر تقسیم کار کمپنی جو ہے بجلی بند جو کرتی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں جی گیس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، یہ بار بار یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تماشا کیا لگا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ بجلی کے جو فیول بڑھنے کی صورت میں پرائسز میں اضافہ کر رہے ہیں یا بجلی کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ گیس کیونکہ کم مل رہی ہے اس وجہ سے۔ تو یہ کب اس بارے میں بات ہوگی، کب یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ وفاقی حکومت کیا عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ آپ فیول کی مد میں پیسے چارج کر رہے ہیں، بجلی کے نرخ بھی بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بجلی بنانے والی کمپنی کہتی ہے جو گیس نہیں مل رہی اس لیے بجلی نہیں بنا رہا ہے۔ وہ گیس سے ہی اگر آپ نے بجلی بنانی ہے تو یہ سارے ڈرامے بازی یہ کیوں جاری ہے؟ تو یہ تو ذمہ دار اس کی سراسر وفاقی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جو ابھی کراچی پیکج اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹوپی ڈرامہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جاری ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ تو ایسے تو کام نہیں چل سکتا کہ آپ یہاں پر جو بیٹھ کر وہ دعوے کرتے رہیں جی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، وہ بجلی کی جو کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے جناب کہ گیس ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم اب بجلی نہیں بنا رہے۔
تو یہ ساری چیزیں تو نہیں چل سکتی بہرحال جی. اور یہ احتجاج کرنا یہاں پر ایم پی اے جو ہیں منتخب نمائندے، یہ ڈرامے بازی ایک دن چلتی رہتی ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ جو ہے وہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ واقع ماتحت ادارے ہیں اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے، اور اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ گیس سے بجلی بنا کر آپ کو بیچ رہے ہیں اور پیسے آپ سے جو ہے فوسل فیول کی مد میں لیے جا رہے ہیں اور اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو اس کی بجلی کی پر یونٹ کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ وفاقی حکومت کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دوسری طرف جی اب یہ دیکھنا پڑے گا اسکول مینجمنٹ پہ آج، کیونکہ بہت ساری شکایتیں موصول ہوئی ہیں پہلے دن. تو دیکھنے کا ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ دیکھنا یہ تھا کہ کس طرح جو ہے وہ بچوں کو نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ بچوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے اس طریقے سے کہ بچوں کے لیے کوئی صحت کی جو ہے وہ ایک کرونا سے ہٹ کے بھی اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. اب یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی وجوہات تو ابھی سامنے آئیں گی مزید جب تحقیقات ہوں گی کہ بچی کے ساتھ کیا کوئی پریشانی تھی یا کیا مسئلہ تھا، وہ سیڑھیوں سے کس طرح سلپ کر گئی. تو یہ کیا اس طرح کا آپ نے نظام بنایا کہ بچوں کو کلاس روم تک لے جانے کے لیے اگر آپ کے پاس صحیح طریقہ کار نہیں ہے، یا اگر آپ نہیں کر سکتے، ابتدائی جو طبی امداد ہے نہیں دے سکتے، تو پھر ایسے اسکولز کو نہیں چلنے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے. دوسری طرف یہ کہ ایک ابھی جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے والا جو واقعہ انسیڈنٹ سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. بڑا شور شرابہ اس کے حوالے سے ہو رہا ہے، لیکن پروگریس اس میں ابھی بھی زیرو ہی دکھائی دے رہی ہے. وہ جو روایتی تفتیش کا جو طریقہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جس کے اوپر ایک دن پہلے بھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہی سارا طریقہ اس وقت چلا آ رہا ہے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے، لوگ منتظر ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا، کب جو مجرم ہیں اس کو پکڑا جائے گا. اس کی تصویر بھی دکھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی شاید جو ہے وہ ڈین کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ اس کا صفر ہی رہا ہے. اور اس کا لوگوں کو بخوبی علم تھا. لوگ پاکستان میں رہنے والے، کیونکہ ان کا واسطہ بڑی بدقسمتی کہ سمہاؤ رہتا ہی ہے پولیس کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے ان کے تفتیش کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ انکوائریز ہوتی ہیں، کس طرح لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پہلے سے نامزد ملزموں کو کس طرح جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ دوبارہ سے نامزد کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ معاملے کو کسی طرح جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا سکے. لیکن اب اس میں کیونکہ میڈیا پیچھے لگا ہوا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر جو ہے وہ خبریں بھی چل رہی ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی مشکل جو ہے وہ پیش آ رہی ہے. ورنہ اب تک اگر یہ میڈیا کے اوپر اتنی ہائپ نہیں کریٹ کی جاتی تو یقیناً وہی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کسی مجرم کو پکڑ کے اسی کے اوپر یہ کیس ڈال کے جو ہے وہ دکھا دیا جاتا. تو بہرحال یہ بھی ایک پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ایوانوں میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، سزا کے حوالے سے بھی بات ہوئی. گزشتہ روز جو قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگ رہی تھی سینٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے سزا کا تعین کیا جائے کہ سزا کیا ہونی چاہیے، سر عام پھانسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو کل رضا ربانی صاحب نے ایک بڑی معقول بات انہوں نے کی ہے کہ جناب سزا تو آپ کے یہاں پہلے سے قانون کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کریں گے؟ جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس سے پہلے جو کیسز ہوتے رہے ہیں اس میں کس طرح کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں، پھر گواہ کیسے مکر جاتے ہیں، پھر کس طرح کیسز واپس لیے جاتے ہیں، پولیس کا کتنا دباؤ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جب ملزم جو ہیں وہ نامزد نہیں ہوں گے، جب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جب ثبوت نہیں ملیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلنا. آپ سزا کوئی بھی چاہے اس کے لیے رکھ لیں، تو سزا پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر، لیکن عمل درآمد جو ہے وہ کروانا ضروری ہے، جو کہ نہیں ہوتا. تو یہ بحث جو ایک نئی چل نکلی ہے کہ جی اس چوک کے اوپر لٹکایا جائے یا کیا کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں بڑی بے ایمانی سی ہیں. سزا موجود ہے، عمل درآمد تبھی اس کے اوپر ہوگا جب آپ کا طریقہ کار صحیح ہوگا، پروسیکیوشن کا طریقہ صحیح ہوگا. آپ کے پاس جو ہے ابھی افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جس طرح کی انویسٹیگیشن اس کیس کے اندر ہوئی ہے، بتایا تو جاتا ہے فورینسک ہو رہا ہے، وہ ان کی ساری سہولیات آپ کے پاس نہیں ہیں. اور تو یہ جب تک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تب تک ایسے کیسز کے اندر جو ہے وہ تعین ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. گرفتاری کے بعد پھر جس طرح کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اور عدالتوں کے اندر روزانہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہزاروں کیسز کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں. یہ جو کیسز ہے اس میں بڑا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے گزشتہ سالوں کے اندر. اب اس کے اوپر ایک نئی بحث چلنے کے لیے خان صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح کا مواد دکھایا جا رہا ہے، جس طرح ہو رہا ہے، یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہے. قانون کب مضبوط ہوگا، کب اتھارٹیز حرکت میں آئیں گی، کب ایسا نظام مرتب کیا جائے گا، کب ایسا سسٹم بنایا جائے گا کہ ان معاملات کی جو ہے وہ روک تھام ہو سکے. سب سے ضروری جزا اور سزا کا جو آپ کا سسٹم ہے
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر کسی کے پاس جو ہے وہ ایسی ہمت نہ ہو کہ اس طرح کے جو کام کر سکے. تو بہرحال یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سزاؤں کا تعین کرتے رہیے، لیکن جو پروسیکیوشن ہے، جو جس طرح کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یہ معاملات اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی. صرف یہی کیسز نہیں، اور بہت سارے کیسز کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہمارا، کیونکہ آج وینسڈے کو جو پروگرام ہوتا ہے وہ اسکیجول پروگرام ہوتا ہے، سلمان صدیقی ڈاکٹر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ گزشتہ رات ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ راولپنڈی میں وہ جان فانی سے کوچ کر گئی، تو اس وجہ سے وہ آج پروگرام میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے معذرت قبول کیجیے. بہت سارے پیغامات آپ کے لیے موصول ہوئے، اور K21 کی پوری ٹیم جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان صدیقی اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے مرحوم کی مغفرت کے لیے. تو یہ آج کا جو ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. باقی جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ضرور گفتگو کریں. اور خاص طور پہ اسکولز کے حوالے سے جو شکایت موصول ہوئی ہیں، ایک بڑا طویل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ سلسلہ ہے شکایتوں کا جو گزشتہ روز موصول ہوا، خاص طور پہ جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بچوں کو کل اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا بچوں کے لیے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد جب وہ اسکول گئے اور اسکول میں جو ہے 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک کے اوقات تک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. یہ لوگوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا. بچوں کے لیے خاص طور پہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ماسک لگا کے سارا دن بیٹھے ہیں اسکول کے اندر، اگر وہاں پہ لائٹ نہ ہو گرمی اور حبس میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا. تو یہ اتھارٹیز کی اب ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ یہ وفاقی ذمہ داری ہے کہ بجلی کی کمپنی جو یہ کچھ کر رہی ہے، ایسی صورت میں اگر خدا نہ کرے بچوں کو اگر کوئی نقصان ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی. یہ بیٹھ کر آپ پہلے طے کر لیں، سوچ لیں، کیونکہ یہ کل جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر جو آپ کے سوالات اٹھا دیے ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ ایسے اسکولز کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، ایسی انتظامیہ کے خلاف کیا کارروائی کریں گے، کیونکہ اس میں غفلت کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے. اور یہ جیسا بھی میں نے بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ چلیں سینیٹائزر، ماسک وغیرہ یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر بچوں کو اسکول میں خدا نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ یا اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ کہ بچوں کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ آپ کے پاس فوری کوئی ایمبولینس قریب میں ہو جو پہنچا دے انہیں؟ یا اسکول کی انتظامیہ یہ کرے کہ جیسے کہ پتہ چلا کہ ابھی تو تحقیقات ہونا باقی ہیں، اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ بڑا سخت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ اسکول کے اندر پرنسپل وغیرہ کی گاڑیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بچے کو اٹھا کے جو کوئی ہاسپٹل تک لے کر نہیں گئے. یہ بچی کے والدین جو ہے وہ شکایت اگلے دن میڈیا کے اوپر کر رہے تھے. تو یہ اسکول والے ہیں اور یہ ایک اس کی انتظامیہ ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. اور پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی خبروں کے حوالے سے، اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. مختلف لوگ اپنی رائے بھیج رہے ہیں، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو کل معاملات رہے ہیں اسکولز کے حوالے سے، اس سے حوالے سے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے. والدین نے خاص طور پہ بہت سارے پیغامات بھیجے کہ یہ ایس او پیز کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن یہ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے شہر کراچی میں جہاں پہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور تمامی علاقوں میں ہو رہی ہے، تو وہاں اسکولز کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو ایسے میں اسکول انتظامیہ کو اب اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر ان کے پاس اسٹینڈ بائی جنریٹرز موجود نہیں ہے تو پھر بچوں کو بلانے کا میرے خیال میں کوئی مصرف نہیں رہ جاتا. تو والدین بھی پھر اس سے گریز کریں گے. اور پھر یہ جو اتنی کوششیں ہو رہی تھیں، اتنا شور شرابہ تھا کہ اسکولز کھلنے چاہیے، یہ تو اسکول کی انتظامیہ اس کے اوپر ساری ذمہ داری جو ہے وہ اب عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح تمام چیزوں کو مینیج کرتی ہے. دوسری طرف جیسے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بجلی کی جو خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر جو کمپنی ہے، یہ جس طرح کے معاملات ان کے چل رہے ہیں، اس کے خلاف اب فوراً جو ہے وہ کچھ کرنا ہوگا. وفاقی حکومت کو فوراً اس کے لیے جو ہے وہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی یہ جو بہانہ بنایا گیا ہے، بڑا حیران ہوتا ہوں سن کے کہ یہ کیسا سلسلہ ہے. آج ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نام کی نہیں ہے کہ لوگ یہاں پر گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنی شدید گرمی ہے شہر کراچی میں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھا جی، کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں ضرور، ان سے بھی
اچھا اچھا، گیسٹ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ٹھیک ہے، شہباز صاحب ہیں ہمارے ساتھ اینالسٹ، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے، ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، خاص طور پہ ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ شہباز صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال رہی ہے، خاص طور پہ یہ جو ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سزا کے حوالے آپ کی سے. آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا، میری آواز نہیں آ رہی. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے کال کرتے ہیں ان کو، شہباز صاحب کو، پھر ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جناب جو ساری صورتحال ہے، خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ہے بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور اس کے لیے ابھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کروائے، اور خاص طور پہ جو بیوقوف بنانے کا جو ہے وہ. اچھا، شہباز صاحب لائن پر آ گئے، ٹھیک ہے، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ شہباز صاحب، آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا ہمیں. جی یاسر، بہت شکریہ آپ کا. آپ آواز سن سکتے ہیں میری؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ فرمائیے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر، اور اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ سزا کے اوپر جو ہے وہ سر عام پھانسی دینی چاہیے یا سزا کچھ اور ہونی چاہیے. تو یہ سزا تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری ایک ناقص رائے یہ کہ سزا تو یہاں پر موجود ہے، لیکن جو اس کیسز کے اندر جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ سب کے سامنے. آپ کے خیال میں کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سزا کا تعین کر لیا جائے کہ سزا دینی کیا ہے، تو اس سے ہی تمام معاملات ختم ہو جائیں گے یا واقعات رک جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ ہاں، اصل میں یہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کی وضاحت ذرا اچھی طریقے سے ہو جائے گی. جی پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی معاشیت جو ہے وہ بالکل ان پلانڈ ہو، نہ اس کا کوئی سر ہو نہ کوئی پاؤں ہو، تو پھر اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں وہ جنم دیتی ہیں. یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. اس کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے بڑے اچھے اچھے اکانومسٹ نے لکھا ہے، بڑے اچھی بکس ہیں یہاں لٹریچر کے اندر، بہت اچھا ریسرچ ہوا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ جب تک ہم بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ لاز بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو کوئی نئی چیز تو نہیں اناؤنس کر رہے. جب تک ان کو ہم پڑھیں گے نہیں پراپرلی، اس کے مطابق پالیسیز تیار نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کے مسائل کے اوپر قابو پا سکیں گے. دوسری بات جو آپ سزا کی بات کریں، دیکھیں اگر آپ کو پپو کیس یاد ہو، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب وہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس محترم ہی کہہ سکتا ہوں، اس طرح کے بیمار ذہن آدمی کو جس نے قبر سے عورت کو نکال کر ریپ کیا تھا، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی لاش جو ہے اس کو جبوتی چوک میں لٹکایا جائے تاکہ ہر آنے جانے والا بندہ جو ہے وہ دیکھ کے اسے عبرت حاصل کرے. اس کے بعد میں کہ اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ جب وزیر داخلہ تھے تو ان کے پاس ہیومن رائٹس کی ٹیم آئی کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ان کو. اس ٹیم کے اندر خاتون تھی. تو چودھری شجاعت یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ برا نہ منائیے گا، مجھے سے اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر آپ کی چھوٹی بہن کو کے ساتھ گینگ ریپ کیا جائے اور گولی مار کے وہ بندہ جو ہے اس کو بھاگ جائے تو آپ کا کیا تاثر ہوگا؟ تو اس وقت خاتون وہ جواب نہیں دے پائی تھی، ان کا مطلب رنگ جو تھا وہ سرخ ہو گیا تھا. اب دیکھیں جہاں تو پرائم منسٹر صاحب نے کل جو ریسنٹ ان کا انٹرویو ہو، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی سزائیں سخت اناؤنس کرنا بڑی بات ہے، سزاؤں کے اوپر عمل درآمد کرنا بڑی بات ہے. اب دیکھیں پچھلے ہفتے سے مطلب یہ وہ ششو پنج میں پورا پاکستان پڑا ہوا ہے، جو لوگ باہر ہیں وہ بھی بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. کبھی پریس کانفرنس کیا جاتا ہے، کبھی مبارک دی جاتی ہے کہ جی مبارک ہو آپ کو کہ ایک ملزم جو پکڑ لیا ہے. بھائی مبارک کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ ڈیوٹیز دی ہیں، تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ مبارک کے مستحق ہیں. جہاں تک رہی سزاؤں کی بات، میری اپنی ناقص رائے یہ کہتی ہے کہ بجائے کہ ہم بحث میں پڑھیں اور اس کے اوپر سیاست کی جائے، کبھی نون لیگ کا نام لیا جاتا ہے، کبھی پی پی کا نام لیا جاتا ہے، کبھی گورنمنٹ کے اپنے لوگ جو وہ سیاست کر رہے ہیں، اس سے بہترین حال یہ کہ اس پر عمل کیا جائے. میری رائے یہ ہے کہ جس اس بندے نے جتنے 1 تھے 2 تھے 4 یا 6 تھے، جس جگہ پہ انہوں نے ریپ کیا ہے وہیں پہ بڑے بڑے بانس لگا کے ان بانس کے اوپر ٹانگنا چاہیے تاکہ ان کو چیل کوے کھائیں اور پھر وہاں سے آنے والے لوگ دیکھیں اور وہ عبرت حاصل کریں کہ ہم نے دوبارہ اس طرح کا کام جو ہے وہ یا حرکت نہیں کرنی. ایسا ہی مناسب بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن شہباز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑے مواقع تھے، ابھی یہ ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، اور خیر یہ اس طرح بہت سارے آپ کے پاس کورٹس کے اندر آپ کے لاتعداد ایسے کیسز چل رہے ہیں جن کے اندر نہ سزا ہوتی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے پروسیکیوشن کا جس طرح کا معاملہ یہ سب چلتا ہے. تو حکومت کے پاس تو موقع تھا، ایگزامپل سیٹ کر سکتے تھے. سائیوال کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے یہ، اس کے علاوہ اور بہت لاتعداد ایسے کیسز ہوتے رہے، تو نتیجہ تو صفر ہی نکلے گا. اور اس کیس سے بھی ہمیں پورا یقین ہے، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں
اور ان سے جس طرح کی باتیں وعدے اور دعوے کیے گئے تو ان کو یقین تو ہو چلا ہے کہ اس پہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, نتیجہ صفر ہی نکلے گا, جیسے ماضی میں سارے کیسز کا نتیجہ صفر ہی نکلا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہو یا کوئی نتیجہ اس کا نکلا ہو. تو اس دفعہ بھی لگتا یہی ہے کہ نتیجہ صفر ہی رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں ہوپ چھوڑنی چاہیے. کل وہ دیکھیں وہ شفقت علی ایک مجرم جب پکڑا ہے, انہوں نے بہاولپور سے جا کے انہوں نے اریسٹ کیا ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے آپ کو اگر یاد ہوگا کچھ چاند پروگرام جو ہیں جس میں آپ نے مجھے مدعو کیا تو میں آپ سے ایک بات کرتا کہ جب تک ہم اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے, اس طرح کے جو ہمارے سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں نا, وہ اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور کل ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان محترم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک جج جو ہیں وہ بیرونی دباؤ کے بغیر فیصلے نہیں کریں گے اس وقت ملک کے اندر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. نہیں شہباز صاحب, ایک چیز کا جواب دیجیے گا, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اکانومی تو تب سیٹ ہوگی نا جب آپ کی ترجیحات میں شامل ہوگی. یہاں تو ترجیحات میں شامل یہ ہے کہ آدھا درجن پریس کانفرنس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے, نہیں آنا, ایبسکونڈر ڈکلیئر کروانا ہے, نہیں کروانا. یہ ساری کوششیں جتنے بھی وزراء ہیں مشیر ہے بیٹھ کے سارا دن, اگلے دن میں دیکھ رہا تھا یہی کام ہو رہا تھا. تو معیشت کیا خاک آپ کی ٹھیک ہوگی جب آپ نے بیٹھ کے اس کے اوپر سنجیدگی سے نہ بات کرنی ہے؟ وہ سائنس کا وزیر ہے, سائنسی وزیر بیٹھ کے وہ اکانومی کے اوپر بیانات دے رہا ہوتا ہے. اس طرح تو آپ اکانومی چلا رہے ہیں, تو آپ کیا اس کو ٹھیک کریں گے؟ وہ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو 11 اگست کا پروگرام میں نے آپ کے ساتھ کیا تو اس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پچھلے 2 سال میں گورنمنٹ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا, یہ پریارٹی اپنے سیٹ نہیں کر پا. سر نیگیٹو گروتھ ہے اس دفعہ بھی آپ کی. جی جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب اگر فرض انہوں نے کوئی پروجیکٹ کا اناؤنس کیا ہے تو وہ دیکھیں. اب کراچی والے پیکج کی بات کریں, وہ ٹرانسفارمیشن پیکج, جی میں آ رہا ہوں اس طرف. نئی اناؤنسمنٹ کیا کی ہے انہوں نے مل کے سارے کے سارے وہ پرانے پروجیکٹ جو وہی اناؤنس کیے ہیں. تو ان کو ترجیحات سیٹ کرنے کے اوپر میرا خیال کبھی یہ کہیں ٹائم دینا چاہیے, وہ تو میرا خیال نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کو فل فور جو ہے وہ چیزیں واضح کرنی چاہیے لوگوں کو. بالکل بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ اس چیزوں کو لوگوں کو کلیئر کرنا ہوگی. اچھا, یہ ابھی آپ نے ادھر جدھر ذکر کیا کہ کراچی پیکج سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ اگلے دن بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ اور ہم کافی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ہے کیا, فالٹ لائنز ہیں کیا, ان کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. وہ آپ کی ترجیحات میں نہیں آتا نظر. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ادھر یہاں پر جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی بدماشی ایک لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بجلی کی یہاں پر جو کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی گیس کم مل رہی ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں سے فوسل فیول کے مد میں پیسے چارج کرتے ہیں, ادھر آپ کی بجلی کے نرخ بھی بڑھا رہے ہیں, ادھر آپ گیس کی کمی کا بہانہ بنا کے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جواب دے کون ہے, کس سے جا کے آدمی سوال کرے, یہ ذرا بتائیں. نہیں, جواب دے تو یہی لوگ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو نئی گورنمنٹ آتی ہے, پچھلی گورنمنٹ کے لوگ جو دلیل ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے پراپر طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کی ہوتی تو آج ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سیاسی ملک جو بدلا ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے. اگر ہم تھوڑی انرجی کی بات کریں تو تھوڑی بہت ریسرچ میں نے بھی اس کے اوپر کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر 25% جو ہے وہ کول سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, 25% زیادہ جو فرنس آئل ہے, اور یہ مہنگے ذرائع ہیں جس سے لوگ بجلی پیدا کریں. پاکستان جیوگرافیکلی اس پوزیشن پر واقع ہے کہ جہاں دنیا کی سب سے سستی ترین, میں پھر دہرا رہا ہوں, دنیا کی سب سے سستی ترین رینیویبل انرجی جو وہ پیدا کی جا سکتی ہے. ونڈ انرجی کے بڑے بڑے سورسز ہیں آپ کے پاس واٹر انرجی کے. پاکستان واٹر اکانومی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے اکانومی جو ہیں وہ کیوں اس ایشو کو نہیں اٹھا رہے, کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے, کیوں نہیں پالیسی جو میکر ہیں ان کو بتا رہے کہ واٹر سے بجلی پیدا کرے, اور پاکستان جو واٹر اکانومی سے پورے کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان $300 بلین کی اکانومی ہے, واٹر اکانومی. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ سیوریج کا ہی مسئلہ ہے, ہمارے ہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, جیسے آج کل کراچی میں چل رہا ہوگا یہ مسئلہ. اس لیے ہمارے نہریں ہیں وہ ہماری خشک ہیں, دریا ہمارے وہ خشک ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی نیچرل سورسز ہمارے پاس ہے نہیں. آپ نیچرل سورسز کی مینجمنٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان 2 سے 3 سال میں ٹیک آؤٹ کی پوزیشن میں آ جائے گا, بجائے کہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو ٹیک آؤٹ کے اوپر لے کے آئیں, بجائے کہ اناؤنسمنٹ کر کے اس کو ٹیک آؤٹ کے اوپر لے کے آئیں. اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا, تب جا کے آپ ریزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے. لیکن اگین اب میں تو شاید میری اتنی نظر نہیں ہے اب تو, کیونکہ نظر خراب ہو گئی ہے. آپ کو کوئی ڈائریکشن, کوئی سمت نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ کیونکہ میں تو ابھی تک بڑی ایک کنفیوزنگ سی سچویشن کے اندر ہوں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پالیسی ایکچولی ہے کیا, لائی کہاں کرتی ہے, کس طرح معاملات کو ٹھیک کریں گے, سسٹمیٹک ہوگی چیزیں. ابھی جو اکنامک فرنٹ سے جو خبریں آتی ہیں یہ کہتے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں. جدھر ان کو فون کیا میں نے وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں. تو کیا یہ واقعی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کر مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی؟
अब इनको ये बताने की जरूरत है ना, बजाय बड़े बड़े टीम लीडर यहाँ बैठे हैं, लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से जैसे बताते हैं, कैम्ब्रिज से लोग पढ़ के आए हैं, लोग MIT से पढ़ के आए हैं, लोगों जी ने जी वहाँ, बल्कि हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त अहबाब हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं उनको दोस्त ही कहता हूँ कि वो जनाब वाला पता नहीं कहाँ से कौन से एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं, वो कहाँ है इनके एक्सपीरियंसेस, वो क्यों, मतलब कि इनको बंदा पूछे कि स्टॉक मार्केट ठीक है, एक इंडिकेटर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर का, क्या स्टॉक मार्केट के बढ़ने से पॉवर्टी कम हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्या स्टॉक मार्केट के बढ़ने से इनकम इनक्वालिटी आपकी जो है अदम मसवात की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो आपकी ठीक हो जाएगी, क्या स्टॉक मार्केट के बढ़ने से आपका GDP एकदम से बूस्ट कर देगा, स्टॉक मार्केट के बढ़ने से क्या आपके कर्जे सारे खत्म हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट के बढ़ने से आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी इमेज पूरी दुनिया के अंदर ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती है कहाँ बैठ के लोग ध्यान देते हैं, इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है सर, वो ये कि अनाउंसमेंट करो, उस पर गुजरा जो है या आपके जो SAPM है, स्पेशल जो असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगा दो, तो वो लोगों को बताएंगे चीजें जो रियलिटी में काम करना है, उस तरफ इनकी तो जो है नहीं, तो बस यही, बल्कि एक कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को जो इनके गुजरा है उनको सख्ती से कहा है कि आप दिन में 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि गवर्नमेंट जो क्या कर रही है। मेरा एक छोटा सा कंसर्न है कि जब आप काम करते हैं ना सर, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका काम जो होता है लोगों को नजर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको पता होता है कि जी आपका काम जो है वो दुनिया को नजर आता है। अभी हाउसिंग इंडस्ट्री की बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कैसे मुमकिन है, मुझे समझा दें कि ये प्राइवेट बैंकों से वो बात कर रहे थे, उस दिन एक स्टेट बैंक ने एक बंदा कोई रखा हुआ है, वो कहने लगे जी ये जो बैंकिंग को फोर्स करेंगे कि ये फाइनेंसिंग के लिए तैयार हो। आपको समझ में आता है, आप 14.5 के ऊपर अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये ऐसे फाइनेंसिंग करवा लें कोई प्रोजेक्ट या कोई अगर मकान के लिए अगर लोन परस्यू करें, आप ले सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है? नहीं, मैं वो बेसिकली जो बैंक को मैंने इतना इंटरेस्ट देना है कि जो मेरा ख्याल तो पॉसिबल होगा, उससे बेहतर है कि मैं मजदूरी करके, तो मैं खुद मेहनत करके 10 साल तो मैं अपना मकान बना लूँ छोटा सा। अगर इनके पास इतना काम होता है सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर मुझे मेरा क्लेम है, मेरी अपनी राय है, पाकिस्तान में सड़कें तोड़ने में 50% हाथ जो बैंक्स का है, जो हर बंदे को लीज पे गाड़ी दी जा रही है, हर बंदे को वो अट्रैक्ट किया जा रहा है, मोबाइल ले लें, जो फलां चीज ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो ये बैंक्स को अगर उधर हाउसिंग फाइनेंसिंग तरफ लेके जाते हैं, क्या हाउसिंग फाइनेंसिंग के बैंक्स पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थे? बिल्कुल थे, उससे कितना इन्होंने फायदा उठाया। ये तो सिर्फ वो बात हो रही है कि आप देखें, अगर स्टेट बैंक जो है उसे मुझे मैंने ये भी क्वेश्चन रेज किया था आपके प्रोग्राम के अंदर कि ये अभी तक जो इंटरेस्ट रेट को 7% पे क्यों रखा हुआ है, ये उससे नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे? पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जो 0 हो गए, नेगेटिव हो गया, पाकिस्तान में फिर भी जो 7% पे चल रहा है, तो इनको वो जो एनके हैं वो उतारनी पड़ेंगी, और लोकल लेवल पे जो रूट काज हैं उसके मुताबिक इनको डिसीजन करेंगे तो ये बचेंगे, वरना दे हैव नो मोर फ्यूचर। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके पास फ्यूचर कोई भी नहीं है कि ये कर सकें, कोई चीज़ पॉलिसी लेकर आए। लेकिन अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? अभी इकोनॉमी की बात करूँ, अभी एक आम आदमी का मसला ये है कि उसको रोटी जो है वो नहीं मिल रही है, चीनी का क्राइसिस आपके पास है, फूड इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट आपके पास कोई नहीं है, डेट मैनेजमेंट आपकी हमने देख ली है, क्या है आपके फॉरेन रिजर्व दोबारा से जो वो नीचे जाएंगे, डिप्लीट करेंगे, तो कौन सी सस्टेनेबल पॉलिसी है जो आगे काम करेगी? क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी बड़े अनरियलिस्टिक तरीके से मामला को हैंडल किया गया था, आर्टिफिशियली जो है वो डॉलर को जो है वो कंटेन किया गया था, ये सारी चीज़ें। तो अभी जो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, फ्री फ्लोट के ऊपर डॉलर को भी छोड़ दिया गया है, इस मामला हल हो जाएंगे? क्योंकि इससे तो मामला तो और हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे ये ज़रा समझाएं। हाँ जी, उसमें यासर ये कि मेरा अभी एक रील ऑफिस आज मेरा अपलोड हो जाएगा, उसमें मैंने ये जो चीजें आपने मेंशन की, इसी पर मैंने बात की, मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूँ। जी जी। ये जो फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं ना, जो फॉरेन रिजर्व को हमने बड़ा मेंटेन किया हुआ है, उसमें 7 अरब US डॉलर जो है ये इन्होंने सऊदी अरबिया से, बिल्कुल बिल्कुल बोरोड मनी है जी, ओमान से, कतर से। अब वो 7 अरब निकाल तो आपको पता है कि सारे जो है वो मतलब कि 9 से 10 अरब रह जाते हैं, जो ये आप बता रहे हैं 16 अरब है, 17 अरब या 18 अरब है, उसमें 7 अरब लोग कर्जे का है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कर्जों को जो है वो ज़र मुबादला के तौर पे ये लोग मेंशन कर रहे हैं। कर्जा होता है, ज़र मुबादला का मतलब ये होता है कि आपने कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है, उसको आपने इंटरनेशनल बेचा, आपको जो पैसा मिला है वो डॉलर की फॉर्म में, यूरो की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, वो ज़र मुबादला होता है। तो ये लोग डेफिनेशन भी चेंज कर रहे हैं। जहां तक रही डॉलर की बात, जब गवर्नमेंट इनके पास आई थी, चलो हम 122 से शुरू कर लेते हैं, अब 168 है डॉलर। तो ये जैसे ये कहते हैं जो आर्टिफिशियल उन्होंने संभाला हुआ था, अरे भाई आर्टिफिशियल आप भी संभाल लो ना। यही तो हम भी कहते हैं चले आप भी संभाल लो। जब इनको हमने गवर्नमेंट दी थी 365 बिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, जो 264 पे आ गई है, बिल्कुल 5.4% ग्रोथ रेट था, जो अब -0.4 है। अब फिर ये कहते हैं हमने ग्रो करना है। और मैं पीछे कुछ प्रोग्राम में ये जिक्र कर रहा था कि जिस कदर हमारी जो ये मतलब हाउसिंग हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी जो है
मुझे डर लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में जमीन खत्म हो जाएगी और हम ये सोचेंगे हम काश्तकारी कहाँ पे करें। और ये अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू हो उसमें ये बात उन्होंने एडमिट की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे की है, पर उन्होंने एडमिट की है, ये इशू उन्होंने रेज किया है। मतलब कि दुनिया जो है वो वर्टिकल मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जा रही, हम जो है मतलब को फ्लैट हुए जा रहे हैं, 8-8 10-10 कनाल के घर। और हमें लोगों का ये भी लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा। उसके बाद जो बात ये करते हैं आपसे, जो करंट अकाउंट की, जो हमारा करंट अकाउंट जो है वो उसमें पॉजिटिव में चला गया, उसमें रेमिटेंस का पैसा निकाल दें आप। पॉजिटिव में क्या आपने ना इंपोर्ट किया, ठीक है, ना आपने एक्सपोर्ट किया, रेमिटेंस के पैसे थे वो एक दफा से ज्यादा आ गए तो उससे करंट अकाउंट जो है वो आपका पॉजिटिव चला गया। लेकिन ये भी क्रेडिट जो ले रहे हैं सर उसके ऊपर भी प्रोग्राम करवाया गया है सर, इसको बड़ी अचीवमेंट जो है वो कंसीडर किया जा रहा था। एनीहाउ डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल है और उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले। और प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो रही थी ख़बरों के हवाले से, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मामला कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय भेज रहे हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे हैं, पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ये जो कल मामलात रहे हैं स्कूल्स के हवाले से, इससे हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। वालिदैन ने ख़ास तौर पे बहुत सारे पैगामात भेजे कि ये SOPs के नाम पे जो कुछ हो रहा है, ठीक है SOPs के ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है, लेकिन ये स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पे अगर इस तरह की सिचुएशन है शहर कराची में जहाँ पे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है और तमामी इलाकों में हो रही है, तो वहाँ स्कूल्स की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ऐसे में स्कूल इंतज़ामिया को अब अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर उनके पास स्टैंड बाई जनरेटर्स मौजूद नहीं है तो फिर बच्चों को बुलाने का मेरे ख्याल में कोई मसरफ़ नहीं रह जाता। तो वालिदैन भी फिर इससे गुरेज करेंगे। और फिर ये जो इतनी कोशिशें हो रही थी, इतना शोर शराबा था कि स्कूल्स खुलने चाहिए, ये तो स्कूल की इंतज़ामिया इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी जो है वो अब आयद होती है कि वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को मैनेज करती है। दूसरी तरफ जैसे बार बार ये बात हो रही है कि जो बिजली की जो ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर जो कंपनी है, ये जिस तरह के मामलात इनके चल रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ अब फ़ौरन जो है वो कुछ करना होगा। वफाकी हुकूमत को फ़ौरन इसके लिए जो है वो करना होगा, क्योंकि अब जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी ये जो बहाना बनाया गया है, बड़ा हैरान होता हूँ सुन के कि ये कैसा सिलसिला है। आज मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की नहीं है कि लोग यहाँ पर गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है शहर कराची में कि यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, कॉलर्स को भी शामिल करते हैं ज़रूर, उनसे भी। अच्छा, गेस्ट हमारे साथ लाइन पर हैं, ठीक है। शहबाज साहब हैं हमारे साथ, एनालिस्ट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे अभी जो इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पे ये जो एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है मोटरवे के ऊपर, और उसके बाद जो है वो सज़ा के हवाले से आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। एक काम ये करते हैं कि दोबारा से कॉल करते हैं इनको, शहबाज साहब को, फिर इनसे जो है वो बात करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जनाब जो सारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, इसकी वजह से जो है बड़ी परेशानी का सामना है, और इसके लिए अभी वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर जो है वो अमल करवाए, और ख़ास तौर पे जो बेवकूफ़ बनाने का जो है वो। अच्छा, शहबाज साहब लाइन पर आ गए, ठीक है, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें। जी यासर, बहुत शुक्रिया आपका। आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये फरमाइए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है मोटरवे के ऊपर, और इसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है कि सज़ा के ऊपर जो है वो सरेआम फांसी देनी चाहिए या सज़ा कुछ और होनी चाहिए। तो ये सज़ा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी एक नाकिस राय है कि सज़ा तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो इस केसेस के अंदर जो कुछ होता आया है वो सबके सामने। आपके ख्याल में क्या इससे मसला हल हो जाएगा कि सज़ा का तयन कर लिया जाए कि सज़ा देनी क्या है, तो उससे ही तमाम मामलात ख़त्म हो जाएंगे, वाक़यात रुक जाएंगे? आप क्या समझते हैं इस पर? हाँ, असल में ये आपका जो क्वेश्चन है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो उसकी वजाहत जरा अच्छी तरीके से हो जाएगी। पहली बात ये है कि जब आपकी मुआशियत जो है वो बिल्कुल अनप्लान्ड हो, ना उसका कोई सर हो ना कोई पाँव हो, तो फिर इस तरह की जो माशरती बुराइयां होती हैं वो जन्म देती हैं। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और इसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़े अच्छी बुक्स हैं यहाँ
लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है कि जब तक हम भी जैसे बात कर रहे हैं कि लॉज भी हैं और सारी चीजें हैं, तो कोई नई चीज तो नहीं अनाउंस कर रहे, जब तक उनको हम पढ़ेंगे नहीं प्रॉपरली, उसके मुताबिक पॉलिसी तैयार नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तरह के मसाइल के ऊपर काबू पा सकेंगे। दूसरी बात, जो आप सजा की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आपको पप्पू केस याद हो, जनरल जियाउल हक के दौर में जब वो एक वाकया हुआ था, तो उस मोहतरम ही कह सकता हूँ, उस तरह के बीमार जहन आदमी को जिसने कब्र से औरत को निकाल कर रेप किया था, तो उस वक्त जनरल जियाउल हक ने ये फैसला किया था कि इसकी लाश जो है उसको जिबोजी चौक में लटकाया जाए, ताकि हर आने जाने वाला बंदा जो है वो देख के उससे इबरत हासिल करे। उसके बाद मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे चौधरी शुजात हुसैन जो है वो जब वजीर दाखिला थे, तो उनके पास ह्यूमन राइट्स की टीम आई कि देखिए जी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, तो उसके अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया उनको। उस टीम के अंदर एक खातून थी, तो चौधरी शुजात ये कहते हैं कि फर्ज करें, आप बुरा ना मनाइएगा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि अगर आपकी छोटी बहन को के साथ गैंग रेप किया जाए और गोली मार के वो बंदा जो है उसको भाग जाए, तो आपका क्या तासुर होगा। तो उस वक्त खातून वो जवाब नहीं दे पाई थी, उनका मतलब रंग जो था वो सुर्ख हो गया था। अब देखें, जहां तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो रिसेंट उनका इंटरव्यू हो, उन्होंने कहा कि हम बड़ी सजाएं सख्त अनाउंस करना बड़ी बात है, सजाओं के ऊपर अमल दरामद करना बड़ी बात है। ऐसे ही आप देखिए पिछले हफ्ते से मतलब ये वो शशोपांच में पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, जो लोग बाहर हैं वो भी बेचारे देख रहे हैं कि क्या होगा। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कभी मुबारक दी जाती है कि मुबारक हो आपको कि एक मुलजम जो पकड़ लिया है। भाई मुबारक किस चीज की दे रहे हैं, हमने आपको सिलेक्ट किया है, हमने आपको ये ड्यूटीज दी हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं। जहां तक रही सजाओं की बात, मेरी अपनी नाकस राय ये कहती है कि बजाय कि हम बहस में पड़े और उसके ऊपर सियासत की जाए, कभी नून लीग का नाम लिया जाता है, कभी पीपी का नाम लिया जाता है, कभी गवर्नमेंट के अपने लोग जो वो सियासत कर रहे हैं, उससे बेहतरीन हाल ये कि उस पर अमल किया जाए। मेरी राय ये है कि जिस उस बंदे ने जितने 1 थे 2 थे 4 या 6 थे, जिस जगह पे उन्होंने रेप किया वहीं पे बड़े बड़े बांस लगा के उन बांस के ऊपर टांगना चाहिए, ताकि उनको चील कवे खाएं और फिर वहां से आने वाले लोग देखें और वो इबत हासिल करें कि हमने दोबारा इस तरह का काम जो है वो या हरकत नहीं करनी। ऐसा ही मुनासिब बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन शहबाज साहब ये फरमाइएगा कि ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपके पास बड़े मौके थे, अभी ये रीसेंट पास्ट में इस तरह के वाक़यात होते रहे, और ख़ैर ये इस तरह बहुत सारे आपके पास कोर्ट्स के अंदर आपके लातादाद ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके अंदर ना सज़ा होती है, ना आपको पता है प्रोसिक्यूशन का जिस तरह का मामला ये सब चलता है। तो हुकूमत के पास तो मौका था, एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। साहिवाल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके ये, इसके अलावा और बहुत लातादाद ऐसे केसेस होते रहे, तो नतीजा तो सिफर ही निकलेगा। और इस केस से भी हमें पूरा यकीन है, पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं और उनसे जिस तरह की बातें वादे और दावे किए गए, तो उनको यकीन तो हो चला है कि इस पे होना तो कुछ भी नहीं है, नतीजा सिफर ही निकलेगा। जैसे माजी में सारे केसेस का नतीजा सिफर ही निकला है, आप उठा के देख लें, कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको जो है वो कामयाबी मिली हो या कोई नतीजा उसका निकला हो। तो इस दफ़ा भी लगता यही है कि नतीजा सिफर ही रहेगा। आप क्या समझते हैं? अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें होप छोड़नी चाहिए। कल वो देखिए वो शफकत अली एक मुजरिम जब पकड़ा है, उन्होंने बहावलपुर से जाकर उन्होंने अरेस्ट किया है, वो उसकी वजह है कि ये है कि चूंकि पिछले आपको अगर याद होगा कुछ चांद प्रोग्राम जो हैं जिसमें आपने मुझे मदद किया, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब तक हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, इस तरह के जो हमारे सिस्टम के अंदर लूप होल है ना, वो उसका लोग फायदा उठाते रहेंगे। और कल हाई कोर्ट के जज हैं, उन मोहतरम ने ये फरमाया है कि जब तक जज जो हैं वो बैरूनी दबाव के बगैर फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। नहीं शहबाज साहब, एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? इकोनॉमी तो तब सेट होगी ना जब आपकी तरजीहात में शामिल होगी। यहाँ तो तरजीहात में शामिल ये है कि आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए होती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, नहीं आना, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करवाना है, नहीं करवाना, ये सारी कोशिशें जितने भी वज़रा हैं, मुशीर बैठ के सारा दिन, अगले दिन मैं देख रहा था यही काम हो रहा था। तो मईशत क्या खाक आपकी ठीक होगी जब आपने बैठ के उसके ऊपर संजीदगी से ना बात करनी है? वो साइंस का वजीर है, साइंसी वजीर बैठ के वो इकोनॉमी के ऊपर बयान दे रहा होता है। इस तरह तो आप इकोनॉमी चला रहे हैं, तो आप क्या इसको ठीक करेंगे? वो देखें, अगर आपको याद हो 11 अगस्त का प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया, तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट को अभी तक यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, ये प्रायोरिटी अपने सेट नहीं कर पा रहे। सर नेगेटिव ग्रोथ है इस दफा भी आपकी। जी। उसके बाद ये है कि अब अगर फर्स्ट इन्होंने को प्रोजेक्ट का अनाउंस किया है, तो देखें अब कराची वाले पैकेज की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, जी मैं आ रहा हूँ सर। नई अनाउंसमेंट क्या की है इन्होंने मिलकर सारे के सारे वो पुराने प्रोजेक्ट जो वही अनाउंस किए हैं, तो इनको तरजीहात सेट करने के ऊपर मेरा ख्याल कभी टाइम देना चाहिए, वो तो मेरा ख्याल नहीं है। अब ये है कि इनको फिल फॉर जो है वो चीजें वाजे करनी चाहिए लोगों को।
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس چیزوں کو لوگوں کو کلیئر کرنا ہوگی. اچھا یہ ابھی آپ نے ادھر جدھر ذکر کیا کہ کراچی پیکیج سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ اگلے دن بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ اور ہم کافی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ہے کیا، فالٹ لائنز ہیں کیا، ان کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. وہ آپ کی ترجیحات میں نہیں آتا نظر. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ادھر یہاں پر جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی بدماشی ایک لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بجلی کی یہاں پر جو کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی گیس کم مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں سے فوسل فیول کی مد میں پیسے چارج کرتے ہیں، ادھر آپ کی بجلی کے نرخ بھی بڑھا رہے ہیں، ادھر آپ گیس کی کمی کا بہانہ بنا کے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جواب دے کون ہے؟ کس سے جا کے آدمی سوال کرے؟ یہ ذرا بتائیں. نہیں، جواب دے تو یہی لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو نئی گورنمنٹ آتی ہے، پچھلی گورنمنٹ کے لوگ جو تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے پراپر طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کی ہوتی تو آج ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، سیاسی عمل کا جو بدلا ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے. اگر ہم تھوڑی انرجی کی بات کریں تو تھوڑی بہت ریسرچ میں نے بھی اس کے اوپر کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر 25% جو ہے وہ کول سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. 25% زیادہ جو فرنس آئل ہے، اور یہ مہنگے ذرائع ہیں جن سے یہ لوگ بجلی پیدا کریں. پاکستان جیوگرافیکلی اس پوزیشن پر واقع ہے کہ جہاں دنیا کی سب سے سستی ترین، میں پھر دوہرا رہا ہوں، دنیا کی سب سے سستی ترین رینیویبل انرجی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. ونڈ انرجی کے بڑے بڑے سورسز ہیں آپ کے پاس واٹر انرجی کے. پاکستان واٹر اکانومی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے اکانومیز جو ہیں وہ کیوں اس ایشو کو نہیں اٹھا رہے، کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے، کیوں نہیں پالیسی جو میکرز ہیں ان کو بتا رہے کہ واٹر سے بجلی پیدا کرے اور پاکستان جو واٹر اکانومی سے پورے کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان $300 بلین کی اکانومی ہے، واٹر اکانومی. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ سیوریج کا ہی مسئلہ ہے، ہمارے ہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، جیسے آج کل کراچی میں چل رہا ہوگا یہ مسئلہ. اس کے ہمارے نہریں ہیں وہ ہماری خشک ہیں، دریا ہمارے وہ خشک ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی نیچرل سورسز ہمارے پاس ہے نہیں. آپ ان نیچرل سورسز کی مینجمنٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان 2 سے 3 سال میں ٹیک آؤٹ کی پوزیشن میں آ جائے گا. بجائے کہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو ٹیک آؤٹ کے اوپر لے کے آئیں، بجائے کہ اناؤنسمنٹ کر کے اس کو ٹیک آؤٹ کے اوپر لے کے آئیں، اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا، تب جا کے آپ ریزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے. لیکن اگین اب میں تو شاید میری اتنی نظر نہیں ہے اب تو، کیونکہ نظر خراب ہو گئی ہے. آپ کو کوئی ڈائریکشن، کوئی سمت نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ کیونکہ میں تو ابھی تک بڑی ایک کنفیوزنگ سی سچویشن کے اندر ہوں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پالیسی ایکچولی ہے کیا، لائی کہاں کرتی ہے، کس طرح معاملات کو ٹھیک کریں گے، سسٹمیٹک ہوگی چیزیں. ابھی یہ جو اکنامک فرنٹ سے جو خبریں آتی ہیں یہ کہتے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں. جدھر ان کو فون کیا میں نے وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں. تو کیا یہ واقعی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جاتی؟ اب ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا، بظاہر بڑے بڑے ٹیم لیڈر یہاں بیٹھے ہیں، لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، آکسفورڈ سے جیسے بتاتے ہیں، کیمبرج سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں، لوگ MIT سے پڑھ کے آئے ہیں لوگوں نے وہاں. بلکہ ہمارے کچھ ایسے بھی دوست احباب ہیں کہ جو گورنمنٹ کے اندر، میں ان کو دوست ہی کہتا ہوں کہ وہ جناب والا پتہ نہیں کہاں سے کون سے ایکسپیرینس لے کے آئے ہیں. وہ کہاں ہیں ان کے ایکسپیرینس؟ وہ کیوں بلکہ ان کو بندہ پوچھے کہ اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہے، ایک انڈیکیٹر ہے آپ کا فائنینشیل سیکٹر کا، کیا اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے سے پاورٹی کم ہو جائے گی پاکستان کے اندر؟ کیا اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے سے انکم انکوالٹی آپ کی جو ہے عدم مساوات کی جو ڈسٹریبیوشن ہے کیا وہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے سے آپ کا GDP ایک دم سے بوسٹ کر دے گا؟ اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے سے کیا آپ کے قرضے سارے ختم ہو جائیں گے؟ اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے سے آپ کی فارن پالیسی جو ہے اس کی امیج پوری دنیا کے اندر ٹھیک ہو جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہاں بیٹھ کے لوگ بیان دیتے ہیں. ان کی صرف ایک ہی پالیسی ہے سر، وہ یہ کہ اناؤنسمنٹ کرو، اس پر وزراء جو ہیں یا آپ کے جو SAPM ہیں، اسپیشل جو اسسٹنٹ پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کو پریس کانفرنس کے اوپر لگا دو تو وہ لوگوں کو بتائیں یہ چیزیں جو ریالٹی میں کام کرنا ہے، اس طرف ان کی توجہ ہے نہیں. تو بس یہی بلکہ ایک کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں کو جو ان کے گزرا ہیں ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ دن میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ گورنمنٹ جو کیا کر رہی ہے. میرا ایک چھوٹا سا کنسرن ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا سر تو پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا کام جو ہوتا ہے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے. ابھی ہاؤسنگ انڈسٹری کی بڑی بات کر رہے ہیں، بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس لگا رہے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے؟ مجھے سمجھا دیں کہ یہ پرائیویٹ بینکوں سے وہ بات کر رہے تھے اس دن، ایک اسٹیٹ بینک نے ایک بندہ کوئی رکھا ہوا ہے، وہ کہنے لگے جی یہ جو بینکنگ کو فورس کریں گے کہ یہ فائنینسنگ کے لیے تیار ہو. آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ 14.5 کے اوپر اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو یہ ایسے فائنینسنگ کروا لیں کوئی پروجیکٹ یا کوئی اگر مکان کے لیے اگر لون پرسو کریں، آپ لے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ نہیں، میں وہ بیسکلی جو بینک کو میں نے اتنا انٹرسٹ دینا ہے کہ جو میرا خیال کو پاسبل ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں مزدوری کر کے تو میں خود محنت کر کے 10 سال تو میں اپنا مکان بنا لوں چھوٹا سا. اگر ان کے پاس اتنا کام ہوتا ہے سر، مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر میرا کلیم ہے، میری اپنی رائے ہے، پاکستان میں سڑکیں توڑنے میں
सड़कें तोड़ने में 50% हाथ जो बैंक्स का है, जो हर बंदे को लीज पे गाड़ी दी जा रही है, हर बंदे को वो अट्रैक्ट किया जा रहा है, मोबाइल ले लें, जो फलाना चीज ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये बैंक्स को अगर उधर हाउसिंग फाइनेंसिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्या हाउसिंग फाइनेंसिंग के बैंक्स पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थे? बिल्कुल थे। उससे कितना इन्होंने फायदा उठाया। ये तो सिर्फ वो बात हो रही है कि आप देखें, अगर स्टेट बैंक जो है उसे मुझे मैंने ये भी क्वेश्चन रेज किया था आपके प्रोग्राम के अंदर कि ये अभी तक जो इंटरेस्ट रेट को 7% पे क्यों रखा हुआ है, ये उससे नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे? पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जो 0 हो गए, नेगेटिव हो गया, पाकिस्तान में फिर भी जो 7% पे चल रहा है। तो इनको वो जो एनके हैं वो उतारनी पड़ेंगी और लोकल लेवल पे जो रूट काज हैं उसके मुताबिक इनको डिसीजन करेंगे तो ये बचेंगे, वरना दे हैव नो मोर फ्यूचर। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके पास फ्यूचर कोई भी नहीं है कि ये कर सकें, कोई चीज़ पॉलिसी लेकर आए। लेकिन अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? अभी इकोनॉमी की बात करूँ, अभी एक आम आदमी का मसला ये है कि उसको रोटी जो है वो नहीं मिल रही है, चीनी का क्राइसिस आपके पास है, फूड इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट आपके पास कोई नहीं है, डेट मैनेजमेंट आपकी हमने देख ली है क्या है, आपके फॉरेन रिजर्व दोबारा से जो वो नीचे जाएंगे, डिप्लीट करेंगे, तो कौन सी सस्टेनेबल पॉलिसी है जो आगे काम करेगी? क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये बड़े अनरियलिस्टिक तरीके से मामला को हैंडल किया गया था, आर्टिफिशियली जो है वो डॉलर को जो है वो कंटेन किया गया था, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये जो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, फ्री फ्लोट के ऊपर डॉलर को भी छोड़ दिया गया है, इस मामला हल हो जाएंगे? क्योंकि इससे तो मामला तो और हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे ये ज़रा समझाएं। हाँ जी, उसमें यासर ये कि मेरा अभी एक वी लॉग है, शायद आज मेरा अपलोड हो जाए, उसमें मैंने ये जो चीजें हमने मेंशन की इसी पर मैंने बात की। मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूँ। जी जी। ये जो फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं ना, जो फॉरेन रिजर्व को हमने बड़ा मेंटेन किया हुआ है, उसमें 7 अरब US डॉलर जो है ये इन्होंने खर्ची है सऊदी अरेबिया से। बिल्कुल बिल्कुल, बोरोड मनी है जी, मान से कतर से। अब वो 7 अरब निकाल दो, आपको पता है कि सारे जो है वो मतलब कि 9 से 10 अरब रह जाते हैं, जो ये आप बता रहे हैं 16 अरब है, 17 अरब या 18 अरब है, उसमें 7 अरब कर्जे का है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कर्जों को जो है वो ज़र मुबादला के तौर पे ये लोग मेंशन कर रहे हैं। कर्जा होता है, ज़र मुबादला का मतलब ये होता है कि आपने कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है, उसको आपने इंटरनेशनल मार्केट बेचा, आपको जो पैसा मिला है वो डॉलर की फॉर्म में, यूरो की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, वो ज़र मुबादला होता है। तो ये लोग डेफिनेशन भी चेंज कर रहे हैं। जहां तक रही डॉलर की बात, जब गवर्नमेंट इनके पास आई थी, चलो हम 122 से शुरू कर लेते हैं, अब 168 है डॉलर। तो ये जैसे ये कहते हैं जो आर्टिफिशियल उन्होंने संभाला हुआ था, अरे भाई आर्टिफिशियल आप भी संभाल लो ना। यही तो हम भी कहते हैं चले आप भी संभाल लो। जब इनको हमने गवर्नमेंट दी थी 365 बिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, जो 264 पे आ गई है। बिल्कुल 5.4% ग्रोथ रेट था, जो अब -0.4 है। अब फिर ये कहते हैं हमने ग्रो करना है। और मैं पीछे कुछ प्रोग्राम में ये जिक्र कर रहा था कि जिस कदर हमारी जो ये मतलब कि हाउसिंग हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी जो है, मुझे डर लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में जमीन खत्म हो जाएगी और हम ये सोचेंगे हम काश्तकारी कहाँ पे करें। और ये अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू हो, उसमें ये बात उन्होंने एडमिट की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे की है, पर उन्होंने एडमिट की है, ये इशू उन्होंने रेज किया है। मतलब कि दुनिया जो है वो वर्टिकल मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जा रही, हम जो है हम लोग फ्लैट हुए जा रहे हैं, 8-8 10-10 कनाल के घर। और हमें लोगों का ये भी लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा। उसके बाद जो बात ये करते हैं आपसे, जो करंट अकाउंट की, जो हमारा करंट अकाउंट जो है वो उसमें पॉजिटिव में चला गया, उसमें रेमिटेंस का पैसा निकाल दें आप। पॉजिटिव में क्या आपने ना इंपोर्ट किया, ठीक है, ना आपने एक्सपोर्ट किया, रेमिटेंस के पैसे थे वो एक दफा ज्यादा आ गए, तो उससे करंट अकाउंट जो है वो आपका पॉजिटिव चला गया। लेकिन ये भी क्रेडिट जो ले रहे हैं सर, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करवाया गया है सर, इसको बड़ी अचीवमेंट जो है वो कंसीडर किया जा रहा था। एनीहाउ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल है और उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। बन रही है वो ये कि जब आपकी मौशी हालत दुरुस्त नहीं होगी। अब ये एक बहस है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं कि जहाँ पर मौशी मामला बेहतर हैं, सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ लोगों के अलग मामला भी होते हैं। हमारी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमारे यहाँ भूख, अफलास, गुर्बत और ख़ास तौर पे जहालत एक बहुत बड़ा मसला है। तो जहालत इस रीजन का ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से सारे वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। और जिस तरह का निज़ाम है उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सारी चीज़ें हैंडल करना।
خاص طور پہ جو نظام تعلیم ہے جس طرح کا ہے، کیسے اس کو افیکٹو بنایا جائے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو ایک سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا گیپ جو ہے، ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ حکومت کے پاس نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ جب آپ اکانومی کو پڑھتے ہیں، اب سمجھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سوسائٹیز کے اندر پھر بڑی خطرناک تباہی آتی ہے جہاں پر یہ سلسلہ ہو کہ غریب مستقل اب غریب ہوتا جائے، اس کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو، اور امیر کے لیے آپ اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہ مزید امیر ہو جائے، تو یہ بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات پھر بڑی تیزی سے جو ہے وہ رونما شروع ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اشکال ہوتی ہیں، وہ صرف یہ ریپ کی شکل میں سامنے نہیں آتے، پھر وہ اور دوسری صورت میں آپ کے پاس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے کرائمز اس وقت آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ بہرحال جی، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا، سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ سارا جو مسئلہ ہے وہ بار بار ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کا ایک رپورٹ اور ایک ہم ادارے کا سروے دیکھ رہے تھے اگلے دن، وہ ٹی وی چینل دکھا رہے تھے، اس کے اوپر کہ جو کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے اس کے بارے میں پتہ چلا لیا۔ یہ وہ کراچی کے مسئلے کا حل جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہے، کس طرح اس معاملات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ویل کو ری انوینٹ کرنے والی بات ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں اگر یہاں پر اتھارٹی ہو، اگر اس کو کل اختیارات دیے جائیں جو کہ ماضی میں ایکسپیریمنٹ کیا جا چکا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہوں کہ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکے، تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، یا یہ کوئی سروے کروا کر جو ہے وہ پتہ لگایا جائے کہ یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ فنڈز کی جہاں تک بات ہے، اس سے پہلے بھی فنڈز جو ہے وہ آتے رہے ہیں، کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی جیسے شہر کے لیے فنڈز کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا، کیونکہ جو 2000 ارب اور اس سے زیادہ کما کر جو ہے ایکسچیکر کو دیتا ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں جو وفاق کو دیتا ہے، تو اس کے لیے تو پیسے اکٹھا کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو اور کس کے پاس یہ سارے فنڈز ہوں جو اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کر سکے، یہ ایک اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی واقعتاً یا کوئی ایسا اگر مان لے کہ کوئی شخص ایسا آ بھی جائے جو معاملات کو ٹھیک کرے، لیکن اگر اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ پھر جس طرح کے ایشوز ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اب تک جو کچھ معاملات کر رہے ہیں، صوبائی حکومتوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ دوسرے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیموکریسی کا بھی ایک دن جو وہ منایا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر کیونکہ بات نہیں کی جا سکتی، بہرحال میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر بات کی جا سکے، لیکن بہرحال جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ملک کو ڈیموکریٹک طریقے سے سسٹم کو رن کیا جاتا ہے، پھر وہاں کے اداروں کو بہتر بنایا جاتا ہے، پھر یہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہی ہوتا ہے وہ ساری چیزیں، اور پھر وہ جو آپ کو رزلٹ دینا شروع کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں رزلٹس اسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر ایک یہ کہ ایک سسٹم ایسا وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ اب ہر شخص یہی بات کر رہا ہے کہ جی مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک پارٹی کو کل اختیارات دے دیے جائیں، پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلے کرے، اپنی مرضی سے قانون سازی کرے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، اور یہ جو ڈیموکریسی جو آپ نے نافذ کی ہے اس کے اندر پھر یہی ہوتا رہے گا کہ صوبائی حکومت اور ہوگی، وفاقی حکومت اور ہوگی، نچلی سطح پر حکومتیں اور ہوں گی، تو پھر کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا، اور یہی انفارچونیٹلی ہوتا ہے، اور آگے بھی اسی طرح کی پکچر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف اختیارات کی جہاں تک بات ہے، کوئی بھی اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں اس میں کتنا کس حد تک وہ ڈیلیور کر سکا ہے یہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو عوام کو تمام چیزوں کا بڑا اچھے سے علم ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ان کو مزید جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے میں دیکھ رہا تھا، بار بار اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جیسے بجلی کی کمپنی کہتی ہے کہ جی گیس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی نہیں بنا رہا ہے، ان کے جنریٹر سارے کیونکہ گیس پہ چلتے ہیں، اس وجہ سے وہ 14 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اور اس پہ بڑی حیران کن بات ہے کہ معزز عدلیہ اس کے اوپر نوٹس لے چکی ہے، بار بار تنبیہ کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس دن آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے جسٹس گلزار صاحب نوٹس لے کر گئے یا تنبیہ کر کے گئے، اس کے ویری نیکسٹ ڈے سے ہی، بلکہ اس سیم ڈے میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اس کے ویری نیکسٹ ڈے سے اور اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ یہاں پہ اداروں کا حال ہے، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور یہ کس سے سوال کیا جائے، آپ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے صوبائی حکومت کے کسی نمائندے سے آپ بات کر لیں، وہ کیا کہا جی فیڈرل سبجیکٹ ہے، یہ وفاقی حکومت سے آپ اس کے بارے میں بات کریں، وفاقی حکومت سے بات کریں، ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیں، پھر ہم معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس لیے کل جو بہت سارے لوگوں نے پیغام دیا کہ ڈیموکریسی کا جو وہ دن منایا گیا، تو اس لیے جب بات کریں گے، جب پیور ڈیموکریسی جب آ جائے گی، واقعتاً ایسا ہوگا،
پھر یہ ساری چیزیں ضرور ڈسکس کریں گے اور پھر یہ دن منانا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا پھر جسٹیفائی بھی کرے گا. مزید ایک دو سیمینارز ہوتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی ہے, اس کا سیمینار ہوا, اس کے اندر مختلف اسپیکرز تھے, اس کے اوپر جو ہے افادیت کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. تو بس یہ ایک چھوٹے موٹے سیمینار اور اس حد تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن ریئل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, کس طرح رزلٹس دیتی ہے, یہ ابھی ہم اس سے بہت بہت زیادہ دور ہیں. یہ چیزیں ابھی تک ہمارے یہاں کیونکہ نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر بیٹھ کر اب ایسے دماغ بھی آپ کو چاہیے کہ جو بیٹھ کر یہ قانون سازی کریں, فیصلہ کریں. وہ یہ کچھ بھی کسی بھی اینڈ سے نظر نہیں آتا, نہ وفاق کے اینڈ سے نظر آتا ہے. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ آج کل کے دور میں بھی جہاں میڈیا, سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ کس طرح حکومتیں جو ہیں وہ پچھلے وقتوں میں گیم کرتی آئیں عوام کے ساتھ اور کس طرح ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اب تو زیادہ اس اویئر ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو ابھی اس طرح کے جو وہ ٹوپی ڈرامے نہیں چل سکتے. جناب گیس بند ہو گئی ہے تو جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور وفاقی حکومت اس کے اوپر خاموش ہے. ابھی تک کوئی وفاقی وزیر کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. وہ نیپرا اگر کارروائی کوئی اگر کر بھی دیتی ہے تو خیر وہ بھی ہم پہلے ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ یہ سارے معاملات کس طرح ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ جرمانہ لگا بھی دیں تو وہ یہ کراچی کی عوام سے وہ پیسے نکلوا کر انہیں کو انہوں نے جرمانہ جو ہے وہ پے کر دینا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوئی ان سے جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, ایک طرف جی جرمانہ لگایا جاتا ہے, اگلے دن جو ان کو جو فیور دی جاتی ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت کتنی سنجیدہ ہے. تو اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کیونکہ یہ سنجیدہ نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے, نہ کراچی کے نہ پاکستان کے کسی کے نہیں. اس وجہ سے نتیجہ یہ آپ کے سامنے تلخ باتیں ہیں لیکن یہ بات بالکل سچی ہے. دوسری طرف جی ایک اور معاملہ رہا جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کی اور شکایتیں اس کے اوپر موصول ہو رہی تھیں اسکولز کے حوالے سے, ایس او پیز کے حوالے سے. بڑا عجیب وہ چلتا رہا سلسلہ, ایس او پیز کو سیٹ کر لیں گے اسکولز کے اندر. کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویک میں ایک اور پروگرام جو ہے وہ رکھیں جس کے اندر بلائیں پرائیویٹ اسکولز والوں کو, ان سے ذرا یہ بات تو کریں جو کل افسوسناک واقعہ ہوا اور اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یہ پرائیویٹ اسکول والوں نے ایک کیا ہے. تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. بہرحال جی لائیو کال کا نمبر جو اسکرین کے اوپر دے دیا ہے, اس کے اوپر اگر آپ چاہیں پروگرام میں کال کر کے, اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ آج اسکیجول پروگرام ہمارا نہیں ہو سکا تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, خاص طور پہ آپ کے صحت کے حوالے سے کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اشرف صاحب فرمائیے. یاسر بھائی ایک چیز کہنا تھا, کچھ دن پہلے آپ نے طارق شاہ اختر رائے کو بلایا ہوا تھا, تو میں نے ایک بات کی تھی مافیا کے خلاف. تو اختر صاحب رائے صاحب کو بڑا دکھ ہوا, انہوں نے جواب دینے کے بعد پتہ ہے کہ لفظ کیا کہا تھا, مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر مافیا کے پاس آتے کیوں ہیں؟ یہی سوچ ہے, میں جو بات کر رہا ہوں یہ سوچ کی بات کر رہا ہوں میں یاسر بھائی, یہ سوچ تھی ان کا. وہ جواب کچھ اور دے سکتے تھے کہ ہوتے ہیں کچھ ادارے, مگر انہوں نے یہ سوچ کے آپ مافیا کے پاس کیوں, تو یہ ان کی سوچ ہے. اچھا آج آپ نے بات کی کے الیکٹرک کے حوالے سے. یاسر بھائی کے الیکٹرک جو ہے نا اکتوبر کا جو مہینہ آئے گا پورے کراچی والے کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ستمبر کی نا بلڈنگ جو ہے نا, بلڈنگ میں آج آپ کو بتا دوں یونٹ سب کے کم ریٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور اگلے مہینے لازمی یونٹ بڑھ کے آئیں گے, 300 سے اوپر آئیں گے. تو سب کو جو جھٹکا لگے گا نا وہ دیکھنے والا ہوگا, اس لیے انہوں نے ریڈنگ نوٹ جو نا میٹر کی وہ بہت کم کی ہے سب کے ساتھ. تو اکتوبر کا جو بل آئے گا نا کراچی کو وہ بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اور مسئلہ پتا کہ اس پہ کوئی بولتے تھے کہ ظلم کی انتہا, پہلے 300 سے اوپر ہوتا تھا وہ یونٹ 10 روپے سے ملٹیپلائی ہوتا تھا. اب آپ 300 سے, عمران خان نے کہا تھا نا مڈل طبقے میں یونٹ نہیں بڑھاؤں گا جن کا 300 سے کم ہو. چلیے صحیح ہے, میں بتا رہا ہوں گھر میں اگر مڈل کلاس کے 2 پنکھا بھی ہو نا اس کا میٹر 300 سے اوپر چلا جائے گا بھائی. ایسا ہی تو یہ بات جو کی نا, اور میں آپ کو بتا دوں ملٹی پلائی 300 پہلے یہ ہوتا تھا 100 کا ہوتا تھا 5 روپے 78, پھر اس کے بعد 11 روپے 8 روپے 76 کچھ پیسے, اور جو 300 سے پڑھو 10 سے. اب انہوں نے پتا کیا کہتے ہیں 300 سے ایک بھی اوپر یونٹ ہوتا ہے نا وہ سارا یونٹ 18 سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے گیم ایسا کھیلا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, 1-2 روپے نہیں, وہ بالکل 18 پہ لے گئے وہ یونٹ. اور اس کے خلاف یقین کریے میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا, کوئی بھی بات, اس لیے کہ پتا کیا یاسر بھائی, آپ اپنے آفس سے نکلیں گے نا, آپ کے آفس کے پاس ایک چونگی بنی ہوئی ہے, جیل چونگی کے پاس لکھا ہوا نا کراچی کی ترقی, کراچی کی ترقی. بالکل بالکل بالکل, میں کل بھی دیکھ رہا تھا, میں بڑا ہنستا ہوں آپ کو. بالکل ٹھیک, جی 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 ایسا ہی ہے. کراچی کی خوشحالی کے الیکٹرک, اصل میں اس کو ایک مافیا بنا کے ہر ادارے نے اس کو چھوٹ دیا ہوا تاکہ یہ کما کے کراچی کے لوگوں, ایک تو ایسے ٹیکس میں ہم بھر رہے ہیں یاسر بھائی ہر کچھ, تو ان کو دے دیا تاکہ آپ کما کے تو ہم ہر کچھ کریں گے. ابھی جو ان کے اوپر
नेपरा ने लगाया है बैंड तो जुर्माना, तो वो इस तरह पूरा करेंगे। लेकिन वो जुर्माना उन पे नहीं था भाई, वो मेरे और आपके ऊपर जुर्माना था, मुझे और आपको जुर्माना लगाया था उन्होंने। यासिर भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए पहले नेपरा ने उनको अलाव कर दिया कि 15 से जो आप फ्यूल एडजस्टमेंट रोका हुआ था आप वो एक साथ ले लें, उसकी मद में इन्होंने अरबों खरबों कमा ली है, सही है। फिर एक और चीज़ अभी इन्होंने पास की कि वो भी अरबों पकड़, यानी इस मुल्क में कोई पूछने वाला, कोई शायद ना सेंसस सही ना आबादी। मैं यासिर भाई हमेशा आपसे कहता हूँ ना, एक मतलब कहा था चीफ, जैसे अभी लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपसे कॉल किया था, यासिर भाई इस शहर को ना, इस शहर को हर इदारा जो इस मुल्क का हर इदारा लूट रहा है, इसके ऊपर मलहम, देखिए अभी बैठे सब, उसके बाद हल क्या निकला, उन्होंने उस पर कर दिया नील बट्टा सन्नाटा, और इस शहर का कुछ नहीं होने वाला, इस शहर का कोई वारिस नहीं है, जो थे उन्होंने भी इनके साथ मिलकर, बिल्कुल ठीक है। मैं तो उनसे यासिर भाई एक चीज कहना चाहता हूँ, चलिए अब आप कहते हैं ना कि हम सही हो गए, हम चलिए मान भी ले आपकी बात। अभी कुछ दिन पहले इनके उन्होंने इस्लामाबाद में ना रैली निकाली थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, याद होगा आपको। उसके 2 दिन बाद पता क्या हुआ है, एमक्यूएम के तकरीबन 4 से 5 या 100 लड़के उठ गए, एमक्यूएम लंदन बोल गए, यानी ऐसा कर देगा आप एहतजाज भी अब नहीं कर सकते हैं। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, और भी कॉलर्स हैं उनको भी मौका देते हैं, वो भी बात करें। ये आवाम की आवाज़ है जी, ये शहर कराची के रहने वाले हमारी आपकी आवाज़ है, लोग बात कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर, और बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बातों से मैं आपके इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिजली के मामले में जैसे उन्होंने कहा, लोगों को इल्म है, मैं जैसा भी कुछ देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ रहने वालों को पता है कि उनके साथ क्या टोपी ड्रामा हो रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह जो कुछ होता रहा है, ये आपको पता है। ये बड़ी अजीब कंपनी है, मैं अक्सर इस बारे में क्योंकि बच्चों को कभी पढ़ाते भी हैं तो ये बात बड़ी मुश्किल होती है समझाना कि पूरी दुनिया में अगर कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पे कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, वो टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाती है, वो कहती है कि जी ये साबुन है, इसको आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में 3-3 दफ़ा इस्तेमाल करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ये एक अजीब कंपनी है जो टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाती है कि जनाब हमारी जो प्रोडक्ट है इसको आप कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें कि इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। ये एक अजीब दुनिया का जो है वो सिस्टम है। बहरहाल ये भी एक अजीब केस है। तो ये सब कुछ हो रहा है और हुकूमत इससे बिल्कुल भी बेखबर नहीं है, वो ये मिल के आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये सिलसिला भी कोई नया नहीं है। जैसे बिलिंग के बारे में बता रहे थे, लोग भी ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर्स मौजूद हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी सो कॉल्ड हैं वो क्या एक्शन लेती हैं। वो 20 लाख या 20 करोड़ का जुर्माना महज लगा देती हैं वो कराची की आवाम के ऊपर, वो कंपनी ने निकाल के उनसे वसूल करने होते हैं और वो वसूली का सिलसिला जारी है। बाकी ये जहाँ तक बात है कि 300 यूनिट से कम, जी तो अशरफ साहब ने अभी खुलकर बता ही दिया आपको, बात कर रहे थे हमसे कि ये जो 300 यूनिट वाला ड्रामा है ये भी सबके सामने है कि किस तरह बिलिंग की जाती है और बिलिंग को किस तरह से जो वो डिले किया जाता है और रीडिंग को, सॉरी बिलिंग को कह रहा हूँ, रीडिंग को किस तरह डिले करके फिर बिलिंग के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं, फिर यूनिट किस तरह बढ़ाए जाते हैं। लोगों को सबको पता है जी, ये कंपनी जो बहुत अरसे से ड्रामे कर रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसकी वजह से जो है वो मादर पिदर आज़ाद हैं और जितना चाहें आपसे बिल वसूल करें और जितनी चाहे जो है वो लोड शेडिंग करें, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। ये आपके सामने इस सूरत हाल है। तो बहरहाल ये हो रहा है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जी, सबकी राय यही है, अवामी राय यही है। स्क्रीन के ऊपर नंबर ये आपके लिए लगा दिया है, चंद लम्हात हमारे पास हैं, अगर आप चाहें प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ख़ासतौर पे स्कूल्स के हवाले से जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर वो बात करना चाहें तो ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे पैगाम थ्रू सोशल मीडिया जो है वो मौसूल हो रहे थे। तो लाइव कॉल के ज़रिए भी अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे भी बात हो रही थी प्राइवेट स्कूल के हवाले से, काफ़ी हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, खुलने से पहले किस तरह तरीक़ाकार तय होना चाहिए, किस तरह SOPs तय होंगी, वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने हमेशा से सिफ़र ही रहा है। जैसा भी कॉलर भी बात कर रहे थे कि नतीजा हमेशा से सिफ़र ही रहा है और आगे भी कोई उम्मीद उनसे नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में और आपसे भी बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो स्कूल्स के हवाले से कुछ देर पहले बात हो रही थी और कराची शहर के मसाइल के हवाले से, इसके ऊपर ज़रूर आपसे बात करेंगे। एक और बात जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम के आगाज़ में तस्करा किया था वो आपकी जो इकॉनमी है उसके हवाले से बात हो रही थी। जैसे शहबाज साहब से भी कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई कि जो इकनॉमिक सिचुएशन है क्योंकि ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल चंद एक प्रोग्राम रात में देखने का इत्तेफाक वैसे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब देखते हैं तो ये चंद एक प्रोग्राम ऐसे हैं जो डेडिकेटेड ऐसे होते हैं कि जो हुकूमत की इसमें होता है कि जी उनको इकनॉमिक डायरेक्शन भी ठीक नज़र आ रही है, उनको करंट अकाउंट भी अगर सरप्लस में चला जाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको नज़र आ रही होती है, तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स भी कुछ होते हैं। तो बहरहाल सवाल यही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जैसे बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ जी की, बड़ा कोई इनकलाबी प्रोग्राम है, ये सब कुछ हो जाएगा, बड़ी सादा सी बात है कि है
جس طرح کی اس وقت آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کون بینک سے لون جو ہے وہ پرسو کر سکتا ہے؟ کوئی پرسو نہیں کرے گا، کسی کے لیے فیسبل نہیں ہے۔ بینک کا مارک اپ پلس انٹرسٹ ریٹ، یہ تمام چیزیں چارج ہو کر کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کوئی جو فائنینسنگ کی طرف جائے، اور جب تک اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ابھی انفلیشن کے نمبرز جو وہ آ رہے تھے، ابھی اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کی فوڈ انفلیشن کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کے اندر اوور آل بھی آپ کے جو اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں آگے جا کر آپ کے مزید انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے، اور اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے۔ جب تک یہ تمام چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی، یہ سچویشن آپ کے سامنے رہے گی۔ فروٹ کرائسس جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ آپ کو ابھی اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویٹ کی شارٹیج آپ نے دیکھ لی ہے، چینی کی شارٹیج دیکھ لی ہے، پرائسز آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کنٹرول نہیں کر پائی، 40-47 روپے میں 50 روپے میں جو فروخت ہوتی تھی وہ اب 100 روپے کراس کر چکی ہے۔ یہ اس وقت آپ کی ریئل اکانومی کی سچویشن ہے۔ ویٹ کا کرائسس آپ کے سامنے ہے اس وقت، جس طرح کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی پروگرام ایسا آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے امپورٹ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان جو اس سے پہلے جو ویٹ کی پروڈکشن میں سرپلس تھا، وہ اب امپورٹ کر کے اپنی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پالیسی اور آپ کی مینجمنٹ کیا ہے۔ دوسری طرف اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ پھل تو کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ استعمال مجبوراً ہی کرتے ہیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو سبزیوں کی قیمتوں میں اگر آلو، پیاز، ٹماٹر، بیسک جو کموڈیٹیز ہیں ان کی اگر آپ قیمت آپ دیکھ لیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مارکیٹ میں آلو کی جو ہے وہ پرائس وہ 70 روپے سے جو ہے وہ ایکسیڈ کر گئی ہے۔ ٹماٹر آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کموڈیٹیز میں پیاز آپ کے پاس ہے، اس میں اگر آپ کو پرائسز کے اندر ایک آدھ دن میں کمی نظر آتی ہے تو ویری نیکسٹ ڈے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی 70-80 روپے جو وہ چلی جاتی ہے۔ یہ اس وقت آپ کی جو ہے کموڈیٹیز کی سچویشن ہے۔ تو اس کو جب کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا تو پھر آپ اوور آل اکانومی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کہ ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے یہ کر لیا ہے، پلان ہمارے پاس یہ ہے۔ وہ سینٹرل بینک سے بھی ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بیٹھ کر بڑی لمبی ایکسپلینیشن دے رہے تھے اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کے اندر گھمایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ علم ہے۔ اور ایک اور بڑے مزے کی بات میں بتاؤں، کچھ عرصے پہلے جب یہ پروگرام کیا کرتے تھے، جب تمام ڈسکس کرتے تھے معاملات کو، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جب بات کرتے تھے، تو لوگ اتنے اویئر نہیں تھے۔ لیکن اب بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو اس ساری چیزوں کے بارے میں علم بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب کیا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، کس طرح یہ جو ہے وہ نمبرز کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح نمبرز دکھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے تقریباً زیادہ تر لوگ اب اس بارے میں اویئر ہیں کہ یہ جو اکانومی کی اس وقت ریئل پکچر ہے وہ کیا ہے۔ تو اب اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ جو پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، پھر جناب سائنسی وزیر بیٹھ کے اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، ریلوے والے بھائی بیٹھ کر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اکانومی کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ کی اکنامک ڈائریکشن کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، اس کو حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال اب وقت ہمارے پاس کیونکہ تھوڑا، اور جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا اسکیجول پروگرام ہوتا تھا، ڈاکٹر سلمان صدیقی آج ہمارے ساتھ کیونکہ یہاں پر نہیں ہے اسٹوڈیوز کے اندر، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جب وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے تو ان سے ضرور پھر ہم تمام چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور اب چند لمحات ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ہمارے پاس اسپیشل پروگرام ہے، فالو اپ کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم دکھائیں گے۔ تو پروگرام کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے میں بھی جو ہے وہ تھوڑا رہ جائے، تو کالز کی سلسلہ اس لیے ہم نے کنٹینیو رکھا۔ آپ کی کالز کو شامل کر رہے تھے، کالرز ہمارے ساتھ تھے لائن پر، ان سے ہم اب بات کر رہے تھے۔ اب چند لمحے بعد جو ہے وہ نمبر اسکرین سے چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز کو شامل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے بھی کال کی ہے، جو کوشش کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا اور ہم سے بات کی اور مسائل کی نشاندہی کی۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسائل کی نشاندہی کی جائے اور آپ کھل کر بات کریں، اور خاص طور پر ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ کھل کر پروگرام کے اندر بات کریں اور اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کریں۔ آج کا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ کہ ہم جو زیادہ سے زیادہ جو اسکولز کے حوالے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر بات کر لیں۔ اچھا جی، آخری چند لمحات ہے، کالر ایک شامل کرتے ہیں ان کو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی۔ ریاض خان صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کے چینل کے توسط سے میری واٹر بورڈ سیوریج کے ایم ڈی سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ماڈل کالونی کی مین لائن ہے، مین روڈ ہے ڈاکخانہ، جو ماڈل کالونی کی جان کہلاتی ہے، وہ بہت بڑا ایک شاپنگ سینٹر وغیرہ بھی یہاں پہ ہے، لیکن سیوریج کا پانی اتنا زیادہ آ چکا ہے یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ مسجدیں بھی ہیں گزر نہیں پاتے۔ تو میں آپ کے ایم ڈی صاحب سے بھی، مصباح صاحب بھی آئے تھے ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا تھا، تو آج میں انہیں اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے ایم ڈی کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو
रब्बानी मस्जिद से लेके मरीर हट तक ये पूरी एक नई लाइन जो है वो सेवरेज की बड़ी लाइन डाली जाए, ताकि हमारा मॉडल कॉलोनी का जो देरीना मसला है, बहुत बड़ा मसला है सेवरेज का, जो आए दिन खराब है, ये सही हो सके। इस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज यासिर भाई इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करें अपने अल्फाज में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज खान। अच्छा, अपने इलाके की निशानदेही करते हैं, मसाइल के हवाले से बताते हैं हमें, और आपका जो मैसेज है वो पहुंचा दिया गया है, वो यकीनन सुन भी रहे होंगे। एमडी वाटर बोर्ड जो है वो कि उनकी ज़िम्मेदारी है आपने अपने इलाके की निशानदेही की। यकीनन सारे इलाके जो हैं वो बड़े मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते जा रहे हैं, और अगर इस तरह की अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो यकीनन बड़ा मुश्किल होगा। और जैसा भी आपने बताया कि मस्जिद के सामने सीवरेज का पानी जो है वो खड़ा है, और बहुत सारे इलाकों से अभी तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी है। जो ड्रेनेज का सिस्टम था बचा कुचा, वो जिस बुरी तरह से तबाह हुआ, जो उसको नुकसान पहुंचा, उसके असाले के लिए भी अभी तक कोई जो है वो काम नहीं हुआ है। कमेटियाँ तो इसके ऊपर फॉर्म की गई हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, तो ये कमेटियों से मसला हल होने वाला नहीं है। तो कमेटियाँ आप 2 दर्जन और बना दें, लेकिन मसले जो है वो इस तरह हल नहीं हो सकते। अब ये जैसे अभी रियाज खान साहब ने कॉल की, इस तरह और बहुत सारे इलाकों से शिकायत मौसूल होती है कि वहाँ पे सड़कों पर हर जगह सीवरेज का पानी जो है वो फैला हुआ है। जो मेन होल्स हैं उनके ढक्कन जो है वहाँ पर नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों तकलीफ का सामना है। और बारिश के बाद से ख़ास तौर पे जो सूरत हाल रही है, वो तबाही जो आई है बारिश के बाद, उसका अभी भी सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया के अंदर ख़ास तौर पे वहाँ पर जो है जिस तरह की सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। इसके लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। तो बहरहाल जी कोशिश यही करते हैं कि मसाइल के हवाले से बात करें। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ज़रूर। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि आज थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से जो है वो ज़रूर बात होगी। स्केजल प्रोग्राम कल भी हमारा है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।